السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورہ مزمل کی شروع کی آیات لی تھیں، ان آیتوں کو دہرا کر آگے کا انشاءاللہ درس لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے یا لپیٹنے والے۔ اور بیان ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب کیوں دیا گیا، کہ آپ پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی بھی اور دوسری بار بھی آپ نے جب فرشتے کو دیکھا تو آپ گھر میں خوفزدہ حالت میں لوٹتے ہیں کانپتے ہوئے، اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس لقب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات میں سوائے رات کا تھوڑا حصہ، یعنی رات کو قیام کرو، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی حصہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو۔ نصفہ، آدھی رات، اوین قس منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر لو، یعنی تیسرا حصہ، رات کا تہائی حصہ، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، یعنی رات کے 2/3 حصے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھو۔ ان آیتوں کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ رات کا قیام کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے کہ امت کے لیے سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ واجب ہے۔ لیکن سنت بھی اگر کہا جائے تو آپ کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ کہ رات کی نماز، تہجد کی نماز ہے۔ اور ان آیتوں سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے لیے آدمی کو کتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے، نماز رات کا کتنا حصہ اس نماز میں گزارنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، یعنی 2/3 سے رات کے حصے، یا آدھی رات یا رات کا کم از کم تہائی حصہ، یہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اس کا بیان ہوا تھا کہ اس رات کے کیا فضائل و برکات ہیں، اور اس کی پڑھنے کی کیا انسان کے اوپر، اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اور سب سے بہتر وقت اس کا کیا ہے؟ سحری کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عشاء کے بعد بھی یہ نماز پڑھی ہے، آدھی رات کو پڑھی ہے، لیکن آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، جس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ آدھی رات کے بعد، یعنی آدھی رات کے وقت اور سحری کے اوقات میں ہوتی تھی، اور لمبا قیام کرتے اس میں، حتیٰ کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ اور میں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کہ جو قرآن کے اصل پڑھنے کا انداز ہے۔ اور یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے کئی انداز ہیں، اور سب سے بہتر انداز یہ ہے جو ترتیل ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ کہ قرآن کو تسلی سے، اطمینان سے، ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے اور مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جانا، یہ ہے ترتیل، کہ جس میں ہر حرف جو ہے، ہر لفظ جو ہے واضح ہو،
جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس کا بیان ہوا تھا کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی تلاوت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے آپ ایک ایک حرف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی تلاوت کرتے ہوئے ہی، اور ہر آیت پڑھ کر رکتے تھے۔ اور بلکہ بعض دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو جو آپ آیتیں پڑھتے، جس چیز کی تلاوت کرتے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی سوال کی آیت ہوتی تو سوال کرتے، کوئی عذاب کی آیت ہوتی تو اللہ سے پناہ مانگتے، اللہ کی حمد و ثنا کی آیت ہوتی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ تو یہ تھا آپ کا انداز قرآن پڑھنے کا جو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا بے شک ہم، سنلقی علیک ڈالیں گے آپ پر، قولا ثقیلا بھاری کلام، ہم آپ کے اوپر بھاری کلام نازل کریں گے۔ یہ بھاری کلام کیا ہے؟ یہ جس کا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ پر نازل کرتے ہیں یا کریں گے، یہ وحی کا نزول ہے۔ وحی جو ہے آپ پر نازل ہونے والی وحی، یہ بہت بھاری تھی آپ کے لیے بھی اور سبھی کے لیے، لیکن آپ کے لحاظ سے اس وحی کا بھاری ہونا کئی انداز سے تھا۔ سب سے پہلے تو اس وحی کے نازل ہونے کے وقت ہی آپ کو جس قدر مشقت کا اور جس قدر اس کے بھاری ہونے کا احساس ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے ماتھے سے، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا سخت سردی کے دنوں میں۔ کس بات کی دلیل ہے کہ وحی کا کتنا بڑا بوجھ ہے آپ کے اوپر۔ اور اسی طرح آپ اگر سواری پر سوار ہوتے، اونٹ پر سوار ہوتے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اونٹ جو ہے وحی کے بوجھ سے، جو آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا، اس وجہ سے اپنی گردن، اپنا سر جو ہے زمین پر رکھ دیتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر تھی، تو کہتے میری ٹانگ کے اوپر اس قدر بوجھ پڑا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ٹانگ کچلی جائے گی۔ یعنی اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ وحی نازل ہوتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو کس قدر جو ہے اس کا بوجھ محسوس ہوتا، اور کس قدر آپ کے لیے یہ مشقت کی چیز ہوتی۔ اسی طرح اس وحی کا بوجھ نازل ہونے کے بعد لوگوں کو یہ سنانا، بتانا اور اس وحی کا آگے پہنچانا، اور خصوصاً مکی دور میں کہ جہاں پر جن لوگوں کو یہ وحی سنانا ہوتی تھی وہ آپ کے دشمن، اور جو سن کر طرح طرح کی تان بازیاں کرتے، گالی گلوچ کرتے، اور طرح طرح کی آپ کے خلاف سازشیں کرتے، ایسے لوگوں کو یہ وحی سنانا کوئی آسان کام ہے؟ بلکہ بعض اوقات مار پیٹ تک، یہاں تک معاملہ پہنچتا۔ تو اس وحی کو آگے سنانے کی حد تک بھی بہت بڑا بوجھ، اس وحی پر عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے وحی کا بوجھ، اور اس وحی کے مطابق اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جو بہت بڑا بوجھ کہ دشمنوں کی مخالفتیں، ان سے ہر طرح کی اذیتیں۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بے شک ہم آپ پر نازل کرتے ہیں یا کریں گے، قولا ثقیلا، بہت بھاری قول، بہت بھاری کلام نازل کریں گے، کہ جس کا نازل ہونا بھی بھاری ہے، اس کا آگے پہنچانا بھی، اس پر عمل پیرا ہونا بھی، اور اس کی دعوت دینا بھی۔ لیکن اس اتنے بڑے مشکل کام کو آسان کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرماتا اللہ تعالیٰ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ جس قیام کا، جس تہجد کا پہلے ذکر ہوا ہے، اللہ پھر اسی کا بیان کرتا ہے وحی کے نزول کے بعد، وحی کے بھاری ہونے کا ذکر کرنے کے بعد، کہ اس وحی کا جو بہت بھاری بوجھ ہے
اس بوجھ کو ہلکا کرنا، اس کو آگے پہنچانے کا کام آسان کرنے کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ان ناشئۃ اللیل، کہ بے شک رات کا اٹھنا، ناشیہ کے معنی کھڑے ہونا، اٹھنا، کہ رات کا اٹھنا جو ہے ہی اشد وطئن، یہ زیادہ شدید ہے، وطئن کچلنے میں، دبانے میں۔ کس چیز کو؟ اپنے جذبات کو، شیطانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، ان چیزوں کو دبانے، ان کو کچلنے میں رات کا کھڑے ہونا، رات کی نماز، تہجد کی نماز، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اشد وطئن، بہت شدید ہے کچلنے میں۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس رات میں کہی ہوئی باتیں، پڑھا ہوا قرآن، کی ہوئی دعائیں، اقوام زیادہ صحیح، سچی، سیدھی ہوتی ہیں۔ قیلاً، قول سے، کہ اس وقت میں جو کہو گے اس بات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت میں دو لفظ جو ہیں سمجھنے والے ہیں کہ رات کی تہجد کی نماز کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اشد وطئن، کہ کچلنے میں، دبانے میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، بہت شدید ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان کے ساتھ طرح طرح کی وہ چیزیں ہیں جسے کچلنے دبانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں کہ جو ہر وقت شیطان کوشش کرتا ہے انسان کو اس میں الجھانے کی۔ نفسانی خواہشات ہیں کہ جس کے پیچھے چل کر، جس میں پڑھ کر انسان سچے دین سے، دین حق سے پھرتا ہے اور کرنے والے کام چھوڑتا ہے۔ اور طرح طرح کی دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کو حق سے، دین سے روکتی ہیں۔ تو رات کی تہجد کی نماز کا ایک سب سے بڑا جو اس کی تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دبانے، ختم کرنے، کچلنے کے لیے اس کا بہت بڑا اس کی بہت بڑی تاثیر ہے۔ لیکن بشرطے کہ یہ نماز صرف رسم و روٹین کی نہ ہو، یہ واقعی ہی للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے خالص ہو کر، اور واقعی ہی اس نماز کا جو انداز ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اس انداز سے نماز پڑھی جائے۔ اور پہلے بھی ہم بعض کا ذکر کر چکے ہیں کہ بعض عبادات، اذکار، قرآن کی تلاوت، بعض صورتیں کہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی یہ تاثیر ہے، ان کا یہ اثر ہے۔ فاتحہ پڑھنے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ پاگل مجنون آدمی بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم بعض اوقات پڑھتے رہتے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اور ان لوگوں کا پڑھنے کے انداز کا بہت بڑا فرق ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا پڑھ کیا رہے ہیں، معنی کا پتہ نہیں، پڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن صرف ایک ظاہری شکل و صورت کی حد تک، اس کی روح نہیں ہوتی، وہ صرف اس کی شکل ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا انسان پر اثر نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات اس لیے آپ دیکھو کہ بعض ممکن ہے آدمی تہجد بھی پڑھتا ہو اور پھر بھی کوئی دھوکے فراڈ بھی چل رہے ہو، اس کے سود کے کاروبار بھی کر رہا ہو، کوئی ممکن ہے کوئی حتیٰ کہ کوئی یعنی کہ بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہو، تو ایسی گانے میوزک سنتا ہو، شکل و صورت میں بھی اس کی شکل و صورت سنت کے خلاف ہو۔ کہنے کا مقصد اس طرح کی چیزیں، ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھے اور پھر اس کے اندر یہ چیزیں ہوں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، قرآن سے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا تو نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ان چیزوں کو اس کے کسی کے بعد کے لوگوں پر اثر نہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ بلکہ اور تو اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پانچوں نمازوں کے حوالے سے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے بے حیائی، برائی سے، لیکن بعض نماز پڑھنے والے ہر طرح کی بے حیائی چل رہی ہوتی ہے ان کی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ بعض اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں صرف ایک رسم و روٹین کی حد تک، ایک عادت پڑی ہوتی ہے، آدمی کو وہ عادت پوری کر رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کی عملی زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو اس حقیقت کے ساتھ کرنے کی کہ جو ہونی چاہیے اس کے لیے، اس کی روح کو زندہ کرنے کی۔ اس لیے میں کہ واقعی ہی تہجد کی نماز جو ہے، رات کی نماز جو ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے جذبات کو، شیطانی خواہشات کو، ان چیزوں کو کچلنے کے لیے، روننے کے لیے، دبانے کے لیے۔ اقوام مقیلا، اور اس کا بہت بڑا یہ ایسا وقت ہے کہ جو بات اس وقت کہی جاتی ہے وہ سیدھی سچی ہوتی ہے۔ سیدھی سچی ہونے کا معنی کہ زبان اور دل دونوں ملے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہنگامے، دنیا کی گہما گہمی خاموش ہوتی ہے، اور دنیا کی ساری یعنی شور شرابہ بند ہوتا ہے۔ تو اس خاموشی میں اور تنہائی میں، کیونکہ تہجد کی نماز سنت طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی گھر میں پڑھے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ اگرچہ مسجد میں پڑھنے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل اس کو گھر میں پڑھنا ہے، کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ تو اس میں عام طور پر ریاکاری کا پہلو کم ہوتا ہے۔ دنیا کے ہنگامے، شور شرابہ، وہ مصروفیتیں بھی، کام، ابھی نماز پڑھ کے وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ بھی چیزیں نہیں ہوتی، سمجھے، مصروفیت بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک فارغ وقت، خاموشی کا وقت، اور ایسا وقت جس میں واقعی ہی آدمی جو دعا کرتا ہے، دعا دل سے نکلتی ہے اور آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے سہام اللیل لا تخطئ، کہ رات کے تیر جو ہیں وہ نشانے پر لگتے ہیں۔ رات کے تیر نشانے پر لگتے ہیں۔ نشانے پر لگنے کا معنی کہ جو دعا ہوتی ہے وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ دل سے نکلتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہر رات کے حین یبقى ثلث اللیل الآخر، ہر رات کا جب تہائی حصہ باقی رہتا ہے، تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے کہ جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے کہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس رات کا تہائی حصہ باقی رہنے پر آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور خود جو ہے لوگوں کو یہ پیشکشیں کرتا ہے، آفریں کرتا ہے۔ اور ذرا تھوڑا سا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رب کائنات تو ہمیں آفریں کر رہا ہو، ہمیں کہہ رہا ہو کہ کون کسی کا سوال ہو کہ اس کی حاجت پوری کروں، کسی کی دعا ہو تو اس کی دعا قبول کروں، کوئی بخشش چاہتا ہو تو اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو خود تو ہمیں آفریں کر رہا ہو اور ہم خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا یہ ادب کیسا ہوگا؟ اور اس لیے یہاں کے کیلنڈروں میں آپ جہاں پر پانچوں نمازوں کے اوقات دیکھو گے، آخری وقت کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، آخر ثلث اللیل، کہ رات کا آخری تہائی حصہ کب شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی لیے لکھا ہوتا ہے تاکہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کب آسمان دنیا پر آ کر آپ کو آفریں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفریں ہو رہی ہو اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، مشکلیں دور کیوں نہیں ہوتی، حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی، جب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے، اس بے ادبی کا ہے۔ یعنی یہ رب کائنات کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی دنیا کا بڑا آدمی، کوئی آفیسر، کوئی بادشاہ کہہ لیجئے، وہ آپ کو آفر پیش کر رہا ہو، آپ کو بلا رہا ہو، اور آپ اس کی پکار، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو کتنی بڑی گستاخی سمجھی جائے گی کہ آپ اس کی بات نہیں سن رہے، اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہے۔ تو حقیقت میں تھوڑا سا غور کیا جائے نا اس چیز پر، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کے یہ وقت جو ہے سو کر نہیں گزرتے تھے، ان کے یہ اوقات جو ہے سو کر نہیں گزرتے تھے۔ طاؤس ابن کیسان تابعی ہیں، فرماتے ہیں ما کنت ارى احدا ينام في السحر، کہ میں نہیں سمجھتا کہ سحری کے وقت کوئی سویا رہتا ہو، سحری کے وقت میں کوئی سویا ہوا ہو۔ طاؤس ابن کیسان تابعین کے دور کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی اس وقت کوئی سونے والا آدمی نہیں ہوگا۔ اور فضیل ابن عیاض بہت بڑے تابعین میں سے یہ بھی فرماتے ہیں اذا لم تقدر على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انک محروم، کہ اگر تم رات کو قیام کرنے اور دن کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر تو محروم ہے، پھر تو بدبخت ہے۔ تو علی کل حال اگرچہ نفل نماز ہے، لیکن ہم نے سابقہ درس میں بھی ذکر کیا تھا، نفل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی اس پر کس قدر اہتمام تھا، صحابہ کو بھی کس قدر ترغیب دیتے تھے، اور بلکہ اگر کوئی یہ نماز نہ پڑھتا، اس پر توجہ نہ دیتا، آپ اس کو ملامت کرتے، اس کی مذمت کرتے۔ عبداللہ ابن عمر ایک صحابی ہیں، ان کو آپ نے فرمایا کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل، کہ فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دی۔ تو علی کل حال اس نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ ہے دعاؤں کی قبولیتوں کا وقت۔ دعاؤں کی قبولیتوں کا اصل وقت یہ ہے کہ جب دعائیں سیدھی اللہ تک پہنچتی ہیں۔ تو اسے فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس میں دعائیں بھی ہیں، اور آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، اس پر بھی توجہ دینے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ دنیا کے ہنگامے خاموش ہیں، خاموشی کا وقت ہے، تنہا ہے آدمی، اور یعنی کہ بالکل خالی ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو واقعی ہی اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا جو انداز ہے کسی اور وقت نہیں ہوتا۔ میں ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ بے شک آپ کا دن میں ایک لمبا کام ہے۔ سبحاً ویسے تو تیرنا ہوتا ہے، لیکن سبحاً تسبیح سے بھی ہے کہ مختلف طرح کے کاموں کا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو رات کے قیام کا حکم دیا تو فرمایا کہ اگرچہ دن میں آپ کے لمبے کام ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کی بڑی مصروفیات ہیں۔ سورۃ الم نشرح کے اندر بھی یہی فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ اگر فارغ ہو جاؤ دنیا کے ان مصروفیات سے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی توجہ کہ اگرچہ دن میں آپ کے بڑے لمبے کام ہیں، ان لمبے کاموں میں دین کی دعوت، لوگوں کو دین سکھانا، جہاد کرنا، اور پھر اس کے علاوہ گھر کے کام کاج بھی، لوگوں کے معاملات بھی، کسی کا جھگڑا ہے اس کی صلح کروا رہے ہیں، کسی کا کوئی معاملہ ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے۔ تو یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شاید دنیا کا مصروف آدمی آپ کو نہ ملے۔ ہمیں بعض اوقات جو بڑے عذر بہانے ہوتے ہیں، اور تو اور تہجد کی نمازیں تو دور کی بات، پانچوں نمازیں پڑھنے کے بھی بڑے عذر بہانے ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، بڑے مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا کا مصروف آدمی نہیں تھا، کہ جن کے ہاتھوں اللہ نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ جو انسانی تاریخ میں نہ کوئی پہلے پیدا کر سکا نہ آپ کے بعد۔ اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور اتنا بڑا کام کرنے کے لیے خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی مصروفیت ہے انسان کی، لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق۔ اور یہ نماز تہجد کی نماز حقیقت میں ہم بات کرنے لگے تھے کہ وہی کی جو بھاری ہونا ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس نماز کا بڑا تعلق ہے۔ آدمی جس قدر کوئی دین کے بڑے کام کرنا چاہتا ہے اسی قدر اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور نمازوں میں سب سے اہم ترین چیز تہجد کی نماز ہے۔ ایک داعی کو، ایک دین کے کام کرنے والے کے لیے جب تک اس کے پاس یہ اسلحہ نہیں، اس کی یہ خوراک نہیں، اس وقت تک وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔
اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں اور بھی ان کی بڑی عبادات تھی. تو فجر کی نماز کے بعد سنت کے مطابق اپنے جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکلتا، یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ چاشت کے ٹائم کے قریب تک بیٹھے ذکر کرتے رہتے اور فرماتے کہ یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے. صبح کا ناشتہ پراٹھے نہیں تھے، ہاں صبح کا ناشتہ یہ تھا، اللہ کا ذکر، گھنٹوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت. فرماتے کہ یہ میرا صبح کا ناشتہ اگر میں نہ کروں تو باقی دن میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھاری بوجھ ذکر کرنے کے ساتھ اس کا بیان اسی لیے کیا ہے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے رات کی نماز، تہجد کی نماز، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو بہت بڑا اس کا کردار ہے. اسی میں کہ بے شک آپ کا دن کے اندر ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ بے شک آپ کے دن کے اندر بڑی مصروفیات ہیں، بڑے آپ کے کام ہیں. اور پھر میں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ ان کاموں کو نپٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، تہجد کی نماز بھی، قرآن کی تلاوت بھی اور اللہ کا ذکر بھی. وذکر اسم ربک، اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا، اپنے رب کو یاد کرو. وتبتل الیہ تبتیلا، اور اسی کے لیے ہر چیز سے کٹ کر الگ الگ ہو جاؤ. تبتل کے معنی ہوتا ہے ہر چیز سے کنارہ کشی کر کے، ہر چیز سے کٹ کر کسی چیز کے لیے فارغ ہو جانا، جو اعتکاف کا معنی ہے. تو تبتل یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی ہر چیز سے یعنی کہ بالکل کنارہ کشی کر کے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائے. تو یہ تبتل. تو اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو خوب فارغ کر لو، خوب اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر لو، ہر چیز سے فارغ میں کٹ کر، ہر چیز سے جو ہے کنارہ کشی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین صفات میں سے تھا. اور بلکہ صرف آپ کا نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے. اللہ نے جب کافروں سے جنگ کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب تمہارا کسی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو کیا کرو؟ ایک تو یہ ہے کہ جم جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. کیونکہ طبی سی بات ہے کہ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے ہیں. آدمی کتنا بڑا بھی بہادر کیوں نہ ہو، بڑا جنگ کا ماہر ہو، بڑی جنگی ٹیکنیکیں ہوں اس کے پاس، بڑے اس کے پاس اسلحے فوجیں ہوں، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہیں، اللہ کی طرف سے نصرت نہیں، کوئی فتح نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی غلبہ نہیں. دین کا بڑا داعی ہے، بڑا خوش الحان شعلہ بیان ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، بات کرنے کا بڑا طریقہ ہے، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اور آپ کے سامنے ہے بات، بڑے بڑے خوش الحان، بڑے شعلہ بیان تقریر سنتے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن نہ کوئی تقریر کا اثر. تقریر کر کے اٹھ کے جا رہا، اس سے پوچھو کہ تم نے سنا کیا ہے؟ شاید آپ کو کچھ بھی بتا نہ سکے. مزہ بڑا آیا ہے، مزہ بڑا آیا ہے، لیکن ملا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، اس کا اثر کچھ نہیں. تو اس لیے یہ چیزیں صرف کو خالی باتیں نہیں ہیں. یہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس وقت تک ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ کا جس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، مشکل وقت میں وہی آپ کے کام آتا ہے. تو یہاں پر بھی جس کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ اسی کے کام آتا ہے، اسی کی مدد کرتا ہے اس طرح کے موقع پر، اسی کو توفیق دیتا ہے. تو اس لیے اتنے بڑے کام کرنے کے لیے کیا کرو؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام ذکر کرو، اس کو یاد کرو. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے بارے میں آتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ ہر حالت میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے، ہر حالت میں. حتیٰ کہ بعض اوقات جنابت کی حالت بھی ہوتی، صرف قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن ذکر ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے وضو نہیں ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر.
اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی دیکھو بیٹھا ہو فارغ، کوئی کام بھی نہیں، کسی چیز میں مصروف بھی نہیں، لیکن کسی طرح کی کوئی ذکر کرنے کی کوئی اس طرح کی توفیق بھی نہیں، بیٹھا گھنٹوں فارغ، ضائع ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن آدمی جب اپنے آپ کو ان چیزوں پر چلا لیتا ہے تو آپ اللہ کے بعد بندوں کو دیکھو گے کہ چلتا ہے تب بھی کوئی ذکر چل رہا ہے، کھڑا ہے تب بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے، کہیں انتظار میں کھڑا ہے تو استغفر اللہ کے لفظ چل رہے ہیں، اس کی زبان پر کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی توفیق بھی ہے اس میں، اور اس کے لیے انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ دیکھ لیں آج کی آیتوں کو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کے اوپر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، کرتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ جذبات کو، شیطانی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے بہت زیادہ شدید ہے، واقوم قیلا، اور جو بات اس میں کہی جاتی ہے وہ زیادہ سیدھی سچی ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن کے وقت میں لمبی مصروفیات ہیں، لمبے کام ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے آپ کو اس کے لیے خوب فارغ کر لو، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے دنیا سے کنارہ کشی کر لو۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔